برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم سب کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کا، علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کا، دین و ایمان کی باتیں سننے کا، اپنی دینی معلومات میں اضافے کا یہ خوبصورت موقع کئی سال کے وقفے کے بعد عطا فرمایا۔ ہمیں اس موقع کا خوب سے خوب، زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں مجالس کی کمی نہیں ہے، طرح طرح کی مجالسیں ہر جگہ برپا ہے، اور ان رنگین مجالس کو چھوڑ کر ہنسی خوشی، مسرت اور مذاق اور کھیل والی مجلسوں کو چھوڑ کر، ان مجالس کو چھوڑ کر جہاں بیٹھنے سے آپ کو مزہ آتا ہے، ان مجالس کو چھوڑ کر جہاں بیٹھنے سے آپ کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، مادی ترقی ہوتی ہے، پیسہ کی کمائی ہوتی ہے، انہیں چھوڑ کر ان مجالس میں اللہ نے آپ کو حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی اس توفیق پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیاوی مجالس، کھیل کود کی مجلسیں، قصوں کہانیوں کی مجلسیں، ہنسی مذاق کی مجلسیں، یہ ساری مجلسیں بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ اور وبال جان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، افسوس کا سبب بن جائے گی۔ اور وہ مجلس جس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے، ان مجالس میں بیٹھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی مجالس میں بیٹھنے والے لوگ اتنے بہترین، اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت سے محروم نہیں رہتے۔ ان مجالس میں بیٹھنے والے سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ یباہی بہم الملائکہ، ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، اپنی دلچسپیوں کو چھوڑ کر، اپنی مادی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، کھیل اور تماشے کو چھوڑ کر میرا دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، میری بڑائی بیان کرنے کے لیے، میری عظمت کو جاننے کے لیے، میری رضا اور رحمت کو پانے کے لیے، میری بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، دیکھو یہ سب یہاں اکٹھا ہیں۔ ہماری حاضری پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے۔ یہ مجلس بڑی عظیم الشان مجلس ہے۔ ان مجلسوں
میں اللہ رب العالمین کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان مجلسوں کو گھیر کر بیٹھتے ہیں۔ عام انسانوں کو ان مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے، بھلائی کی محبت رکھی ہے، اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو اس طرح کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ مجلسیں بڑی بابرکت مجلسیں ہیں، بڑی عظیم الشان مجلسیں ہیں، اور اس میں بیٹھنے والے لوگ بھی بڑے ہی قابل قدر ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں ان کا بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من اللہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لینا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ وہ مجلسیں جہاں اللہ کے دین کو بیان کیا جائے، اللہ کی شریعت سمجھائی جائے، حلال اور حرام کی تمیز بتائی جائے، وہ مجلسیں بھی ذکر کی مجلس ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعہ کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ وہی جمعہ کا خطبہ ہے، جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، حلال اور حرام سمجھایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت سمجھائی جاتی ہے۔ تو وہ مجلسیں جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، اللہ کا حکم پہنچایا جاتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تشریح کی جاتی ہے، وہ مجلسیں بھی دین کی مجلسیں ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھتی اور سمجھاتی ہے، تو ان کے اوپر نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کا فائدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر سایہ پیگن ہو جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر دیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس طرح کی مجالس سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس طرح کی مجالس کے طاق میں رہنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، دوست احباب سنگیوں ساتھیوں رشتے کنبے والوں کو لے کر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ذریعہ اللہ رب العالمین کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ اس دنیا کی ساری کمائی سے بہتر ہے۔ دنیا بھر میں، زندگی بھر میں ہم جتنا کما لیں، ساری کمائی سے بڑی کمائی یہی ہوگی کہ ہمارے ذریعہ کسی ایک انسان کو ہدایت کی راہ مل جائے۔ تو اس مختصر سی تمیری گفتگو کے بعد